انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ پہلا سوال ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کے لیے تراویح گھر پہ پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں جماعت کے ساتھ؟ نہیں، گھر میں پڑھنا افضل ہے، اس پہ میں نے کافی دفعہ ریکارڈنگ کروائی۔ نیکسٹ۔ یہ اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص بہت ظالم ہو اور بہت تنگ کرتا ہو تو کیا اس آدمی کے لیے موت کی بددعا کرنا جائز ہے؟ موت کے بجائے آپ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اس سے میری جان چھڑائے، بس یہ کہیں آپ۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ قیام اللیل مسجد میں کیا کرتے تھے یا گھر میں، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل گھر میں پڑھنے کی ترغیب دلائی تھی؟ جی میں نے اس کے اوپر تفصیل ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، بخاری مسلم میں نبی السلام نے صرف 3 دن کروائی اور پھر کہا کہ گھر میں پڑھو۔ لیکن جو مسجد میں ٹولیوں کی شکل میں پڑھتے تھے ان کو بھی آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے کہا تھا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا، کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی لوگ، ظاہر سب کو تو قرآن نہیں آتا تھا نا، چند حفاظ کو ہی آتا تھا نا، تو ٹولیوں کی شکل میں مختلف جگہوں میں پڑھتے تھے، اور خانہ کعبہ اس میں حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں۔ پھر حضرت عمر کے بھی شروع کے دور میں پھر انہوں نے، بخاری میں آتا ہے 2010 نمبر حدیث ہے 2010 آپ پڑھ لیں، اپنے دور میں انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھایا کریں گے، مصحف اپنا قیام اللیل کروایا کریں گے۔ وہ قرآن کے بہترین قاری تھے اور ایک امام انہوں نے مقرر کیا، اور پھر حضرت عمر وہاں سے چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ اس سے افضل نماز وہ ہے جو مرد گھر میں پڑھتا ہے اکیلا آخری پیر میں اٹھ کر۔ تو اگر جسے قرآن آتا ہے تو آخری پیر میں اکیلا اٹھ کے پڑھے، ادروائز مسجد میں پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جسے قرآن نہیں آتا اس کے لیے، کیونکہ یہ تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ جی نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے کہ کیا رشتہ داروں کی بدعت والی رسومات میں شرکت کرنے سے ہم بھی بدعت میں برابر کے تصور کیے جائیں گے؟ جی بالکل، اوائڈ کریں، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ رشتہ داروں نے تو خواہ رکھ رکھا ہوتا ہے، بس جنازے پہ جائیں، شادی پہ چلے جائیں، باقی بدعت میں نہ جائیں۔ نیکسٹ۔ یہ نیکسٹ کوشچن ہے، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ وضو کر کے وہیں سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر شروع سے ہی پڑھیں گے؟ جی وہیں سے شروع کریں گے، بشرطے کہ آپ اور کام نہ شروع کر دیں بیچ میں۔ وضو ٹوٹ گیا سیدھا وضو کریں اور وہیں سے آ کے نماز شروع کر لیں۔ نیکسٹ۔ یہ نیکسٹ کوشچن ہے، میرے شوہر جمعرات کا ختم دلانے کے لیے فورس کرتے ہیں اور میں جھوٹ بول دیتی ہوں کہ دلا دیا ہے اور کھانے کو پہلے ہی جھوٹا کر دیتی ہوں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ وہ ختم کس کا کہتے ہیں؟ 11ویں کا ختم ہے، کس چیز کا ختم ہے؟ اگر ویسے خراب کرنا ہے تو کریں، اللہ کی راہ میں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی اس طرح کا، یعنی وہ جس طرح یہ پراپرلی بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اور اس پہ قرآن پڑھ کے تو ختم کرتے ہیں تو وہ عمل بدعت ہوگا، کھانا تو بہرحال حرام نہیں ہوگا، وہ حلال ہی ہوگا اگر اللہ کے نام پہ۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ علی بھائی میں رمضان میں آپ کے ایک چینل کتاب زندگی سے قرآن تفسیر سیکھ رہی ہوں، وہاں آپ روزانہ اپلوڈ نہیں کرتے تو گیپ آ جاتا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خاص طور پر روزانہ اپلوڈ کریں۔ لیکن یہ جس کا بھی چینل ہے کتاب زندگی، ان کے لیے میسج ہے ہماری سسٹر کی طرف سے کہ وہ ریگولرلی اس کو اپلوڈ کریں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، تو باقی اگر آپ نے قرآن حکیم کی تفسیر دیکھنی ہے تو وہ کمپلیٹ لیکچر چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ میں تراویح گھر میں خود پڑھتی ہوں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تلاوت قرآن فون پر لگا لیتی ہوں، کیا ایسا ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے تراویح؟ نہیں جی، اس طرح نہیں ہوگی، خود پڑھنی ہوگی آپ نے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، کیا نفاس والی عورت 40 دن پورے ہونے سے پہلے اگر پاک ہو جائے تو بلیڈنگ ختم ہو جائے تو وہ غسل کر کے نماز شروع کر سکتی ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 6499۔ 40 کا تو بس وہ ایک عموماً بولا جاتا ہے نا، اس کا تعلق بلیڈنگ بند ہونے سے، بعض کی 30 دن بعد بھی بند ہو جاتی ہے، جیسے ہی بند ہو جائے تو آپ نے غسل کر کے نماز شروع کرنی ہے۔ 40 اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بند نہ ہو 40 کے بعد بھی تو پھر آپ نے غسل کرنا ہے، وہ استحاضہ شمار کیا جائے گا، 40 سے زیادہ نہیں ویٹ آپ نے کرنا۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ السلام علیکم استاد محترم، کیا انسان کی روح اس کے مرنے کے بعد دنیا میں بھٹکتی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بھٹکتی بھائی، اللہ کے پاس جاتی ہے، علیین اور سجین میں۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ صحیح بخاری 3437 اور 3441 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 مختلف حلیے بیان ہیں، اصل کی پہچان کیسے ہوگی؟ جی اسی میں انہوں نے شرح کی ہوئی ہے کہ وہ کس اعتبار سے بیان ہوئے ہیں، وہ آپ غور سے پڑھیں، اس کی شرح پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیکسٹ۔ جی ابھی نیکسٹ سوال ہے کہ گلے کی بیماری کی وجہ سے اگر قرآن پاک زبان سے نہ پڑھا جائے اور دل میں دیکھ کر پڑھوں تو کیا اجر کم ملے گا؟ دل میں نہ پڑھے، زبان سے آہستہ پڑھے نا، اونچا پڑھنے میں گلے کو تکلیف ہے نا، اگر آپ بالکل آہستہ سرگوشی کے انداز میں پڑھیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نیکسٹ۔ سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور مغرب اور فجر کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنا من النار پڑھنے سے مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاتے ہیں، تو کیا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ جی یہ فضیلت بتائی گئی ہے، اگر حقوق العباد پورے نہیں کیے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھے، حج فرض نہیں کیا تو پھر تو کوئی نہیں سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ ایک فضیلت بتائی گئی ہے کہ اگر باقی معاملات درست ہیں تو اس میں خوشخبری ہے کہ انسان جنت میں جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، آپ نے نیو قرآن کلاس 102 میں سورہ انعام کا آیت نمبر 90 کا غلط ترجمہ کیا، جبکہ اولڈ قرآن کلاس میں 109 میں صحیح ترجمہ کیا تھا۔
اب مجھے نہیں پتا کہ غلط ترجمہ سے مراد کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی پریپوزیشنز غلط استعمال کر دی ہیں کہ بالکل 180 ڈگری کر دیا ہے. تو جو ترجمہ عربی کا اردو میں لنگوسٹک کے تحت بنتا ہے، عربی تو ہم ڈسپلے کرواتے ہیں، تو آپ مصحف کھول کے دیکھ لیں، اس کو فالو کریں. اگر اس میں کہیں میں نے کوئی پریپوزیشنز غلط لگا دی ہیں یا کوئی اور ایسی غلطی کی ہے تو وہ آپ اس کو ہی فالو کریں جو لکھا ہوا ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کیا روزے کا فدیہ منی کی فارم میں دے سکتے ہیں؟ ایک روزے کے بدلے راشن دے سکتے ہیں کیا؟ جی دے سکتے ہیں. یہ سوال ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو اس کے لیے تراویح گھر پہ پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں جماعت کے ساتھ؟ اگر وہ گھر پڑھ سکتے ہیں تو گھر میں پڑھنا افضل ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ علی بھائی زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، کن کو لگتی ہے زکوٰۃ؟ ہر اس شخص کو زکوٰۃ لگ جائے گی کہ جو خود زکوٰۃ نہیں دیتا، یعنی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم ایسٹس ہیں. اور پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا یعنی بہن بھائیوں کا ہے، اس کے بعد فرسٹ کزنز، اس طرح اس کے بعد باقی لوگوں کا. زکوٰۃ کے 8 مصارف سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں رپورٹ میں. اب اس کے لیے یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کے پاس موٹر بائک ہے، اس کے پاس فریج بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے. یہ ساری ضروریات اصلیہ کی چیزیں، ان کے سوا اس کے پاس اگر 7.5 تولے سونے سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم، حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، مگر نبی علیہ السلام صحیح مسلم 1032 میں بھی ایک سائل کے والد کی قسم کھا رہے ہیں، کائنڈلی کلیئر کر دیں. ہاں جی، وہ قسم جو اس طرح کا کھانا ہے نا، اس طرح کی تو قسم اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں والتین والزیتون استعمال کیے ہوئے الفاظ. وہ قسم اور معنوں میں ہوتی ہے. جو قسم اس طرح کی مانی جاتی ہے نا، جو منت کے طور پر، جس طرح کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا، وہ آپ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. ویسے عربی لنگوسٹک میں اس طرح کی جو قسمیں آتی ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. اس کے لیے مسئلہ 68 میرا ریکارڈ ہے، قسم اور اس کا کفارہ، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ علی بھائی اگر عشاء اور فجر جماعت سے پڑھوں تو قیام اللیل کا ثواب ہے، عورتیں کیسے جماعت سے پڑھیں؟ گھر میں جماعت کروا لیں اگر ایک سے زیادہ عورتیں، اور اگر مسجد میں جا سکتی ہیں جس طرح سعودی عرب میں حالات فیوریبل ہیں تو وہ کر لیں. اور اگر نہیں، آپ کے پاس اس طرح کی کوئی ریسورسز اویلیبل نہیں ہے یا مشکل ہے، تو آپ اکیلے جماعت کروا لیا کریں. اس میں آپ جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طرح پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. عورتوں پہ جماعت واجب ہی نہیں ہے نا، تو جب جماعت ان پہ واجب نہیں ہے اور وہ گھر میں اکیلے بھی نماز پڑھیں گے تو ان کو فضیلت مل جائے گی. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کیا مکان کے لیے جمع کیے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ پیسوں کی فارم میں اگر تو زکوٰۃ لگے گی، بالکل لگے گی. اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، 40واں حصہ ہوتا ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم، قبرستان میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی پڑھنا ثابت نہیں ہے جی. صرف آپ نے قبرستان میں جا کے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور جو صحیح مسلم میں دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. قرآن پڑھنا کوئی ثابت نہیں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ ہمارے گھر کا وائی فائی حلال کے پیسوں کا ہے لیکن اپ ڈیٹس کی ادائیگی حرام کے پیسوں سے ہوتی ہے. گھر کا ماحول مذہبی نہ ہونے کی وجہ سے اگر اچھی صحبت کے لیے کیا گھر کی خواتین استعمال کریں تو گناہ ہوگا؟ جی کر سکتے ہیں استعمال، جو غلطی کر رہے ہیں وہ بال اس کے اوپر ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے وہی سے نماز پڑھ سکتی ہیں پھر شروع سے پڑھیں گے؟ یہ سوال پہلے ہو چکے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ ہر وقت نکاح ٹوٹنے کا کفر اور شرک کا ناپاکی کا مجھے پر ہر چیز وہاں میں ڈالتی ہے، جس وجہ سے رب کی عبادت اور دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دعا بھی نہیں. میں 5 سال سے دوائی بھی کھا رہی ہوں لیکن فرق نہیں ہوتا، روتی بھی ہوں. تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. OCD اس کو کہتے ہیں مرض کو، اگر واقعی ہوا ہے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو ہو رہا ہے تو تھوڑی ول پاور سے کام لیں اور ان چیزوں کو اگنور کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا. اللہ پر توکل کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کریں. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کر سکتا ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے تراویح کی نیت نفل کی کریں گے یا سنت کی؟ اور یہ تہجد ہے تو لوگ اس کی نیت سنت کی کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ہم 3 وتر کو 2 الگ اور 1 الگ کر کے پڑھیں تو 2 میں ہم نیت 2 رکعت نفل کی کریں یا وتر کی؟ تینوں وتر کی اکٹھی نیت ہوگی نا، لیکن وہ 2+1 کر کے پڑھی جائیں گے. اور ظاہر وہ دل کے ارادے کا نام ہے. باقی نفلن ہی شمار کیا جاتا ہے اس نماز کو، لیکن جو نبی اسلام نے بیشگی کی ہے ان نفل کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں. تو سنت اور نفل انٹرچینجبل الفاظ ہیں اس اعتبار سے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ سر عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی تو وہ مسجد کی فضیلت کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ جیسے مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، یا جس طرح حدیث ہے کہ رات کی نماز اس نے باجماعت پڑھی اور صبح کی باجماعت پڑھی تو اسے پوری رات کا ثواب ملے گا. یہ مردوں کے لیے جی، آپ کے لیے افضل نماز گھر میں ہے، آپ کو ثواب گھر میں مل جائے گا. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میری صحت بہت خراب رہنے کی وجہ سے پیپر کی 9th اچھی تیاری نہیں ہے تو بہت دکھ ہے کہ ہشتم تک پوزیشن ہولڈر ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ دعا کریں کائنڈلی، بہت مایوس ہوں. نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ ابھی بھی ٹاپ بھی کر لیں، ٹیسٹ میں بھی ٹاپ کر لیں. دین واٹ؟ میرے ساتھ FSC میں وہ لوگ تھے جو بورڈ کے پوزیشن ہولڈر تھے. FSC میں
صحیح طریقے سے وہ نمبر لینا تو دور کی بات، فیل ہو گئے تھے، تو کوئی زندگی کنکلوڈ نہیں ہو گئی ابھی. اس لیے محنت کریں، اور اگر کبھی رزلٹ ٹھیک نہیں آتا تو اگلے سال دوبارہ تیاری کر لیں. ایک سال اگر اس میں چھوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، عافیت کا معاملہ فرمائے. آمین. ابھی نے سوال کری قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ہوگا وہ 50,000 سال کا دن کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ ارتھ کے ٹائم کے حساب سے ہوگا یا کیسے ہوگا؟ پلیز آنسر. کہ ارتھ کے ٹائم کے اعتبار سے 50,000 سال کے قرآن میں ہے کہ تمہاری گنتی میں جو ہے. نیکسٹ. اگلا سوال کہ میں ترجمہ والا قرآن ہدیہ کرنا چاہتی ہوں، کس کا لوں اور کہاں سے لوں؟ ترجمے والا قرآن مولانا مودودی کا جو ترجمہ ہے ترجمان قرآن وہ آپ لیں تو سب سے بہتر ہے. اور وہ جماعت اسلامی والوں سے پتہ کریں، وہ آپ کو ارینج کر دیں گے. اس کے بعد فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ بھی اچھا ہے. نیکسٹ. اگلا سوال کہ جب ہم اپنی شرمگاہ کو پانی سے صاف کرتے ہیں تو قضائے حاجت کے بعد تو اس دوران جو قطرے اڑ کر پاؤں پر لگ جاتے ہیں کیا وہ ناپاک ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں پاؤں بہت دھوتی ہوں، پھر جو جوتے کو بھی دھوتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں. صرف انہیں پریشان والی بات نہیں، کوئی کام نہیں کرنا. استرام کرنا تو یہ شیطانی عمل ہے، اسی وجہ سے انسان نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. استنجا کرتے ہوئے صرف وہ پانی جو پیشاب سے لگ کر آپ کے پاؤں پہ پڑے گا وہ ناپاک ہے. جو ویسے چھینٹے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم، اگر میں 8 تراویح 3 وتر رات کو پڑھ کر سوتی ہوں تو کیا تہجد، قیام اللیل اور تراویح تینوں ادا ہو جاتے ہیں یا پھر سحری سے پہلے تہجد کے نفل الگ سے ثواب کے لیے پڑھے جا سکتے ہیں؟ پڑھنے تو ضرور پڑھیں، باقی تو تینوں اس میں شمار ہو جاتے ہیں. وطر کے بعد بھی نبی اسلام سے رکعتیں پڑھنا ثابت ہے، صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے. وطر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ والد صاحب کی طرف سے گفٹ میں ملی ہوئی رقم سے بچی کے لیے کچھ چیزیں خرید لیں، کیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ چیزوں کے اوپر زکوٰۃ، چیزوں میں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، استعمال کی چیزیں تو ٹھیک ہے. باقی رقم پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب کوئی صاحب نصاب ہوگا، یعنی 7.5 تولے سونا اور اس کی مالیت، پھر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، ادروائز تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میرے شوہر یا علی ملکہ اور یا غوث اعظم کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے عقیدے میں شرک اصغر بھی ہے اور میرے ان سے 2 بچے ہیں، تو کیا میرا نکاح ٹوٹا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، کلمہ کو مشرک ہے، نکاح تو اس طرح نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ خدائی کا دعویٰ نہیں ان کے لیے کر دیں گے. تو ان کو ہم کلمہ کو مشرک کہتے ہیں. ان کے بارے میں ظاہر شریعت تو خاموش ہے، اس پہ اجتہاد نہیں کوئی بات کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ انہیں ہدایت دے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے اگر کسی کی بڑی بہن کو کوئی مسئلہ ہو تو سٹریس اور ڈپریشن جس کی وجہ سے غصے میں کسی کو بھی مار دیتی ہو تو کیا کریں؟ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی تو ڈاکٹر کو ادھر لے آئیں. اگر وہ نہیں جاتی ہے تو آپ ڈاکٹر کو بلوا لیں گھر میں، یا ان کو کسی بہانے سے ہوٹلنگ کے چکر میں یا کسی اور طریقے سے لے جائیں، جا کے ڈاکٹر کے پاس بٹھائیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے جی. نیکسٹ. یہ اگلا سوال ہے کسی پہ آزمائش اور اس میں زندگی کی خواہش ختم ہو گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر آج موت آ جائے تو بہتر ہے، لیکن مسلم ہے تو سوسائڈ کی طرف نہیں جائے گی، تو آپ اسے کوئی مشورہ دیں. مشورہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے بہت حسین ہے. اس کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ ہم نے آخرت میں جو جنت کمانی ہے اس کے لیے یہ دنیا جو ہے ایک کھیتی ہے جس کا پھل آخرت میں ملنے والا ہے. تو پورے زور و شور کے ساتھ آخرت کی تیاری کریں. جینے کی خواہش انسان میں اس لیے ہونی چاہیے تاکہ آخرت کی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کریں. اچھی صحت کے ساتھ جو زندگی ہوگی آخرت کے لیے آپ زیادہ زیادہ راہ اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ پڑھا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو مایوسیوں سے نکال دے گا انشاءاللہ. نیکسٹ. اگلا سوال ہے حدیث نبی علیہ السلام ہے جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اسے معلوم تھی، مریض مجھ سے حمل ختم کرنے کے لیے دعا پوچھے تو میں کیا کروں؟ میں فارمسٹ ہوں اور دعا مجھے معلوم ہے لیکن بتاؤں تو گناہگار ہونے کا خدشہ ہے. نہیں، یہ وہ علم نہیں ہے جس کا بتانا آپ کے لیے ضروری ہو گیا. یہ تو آپ سے کوئی پوچھے جی مجھے زہر کا بتائیں ذرا، میں نے کھانا ہے تاکہ میں دنیا سے جان چھڑا لوں، اس میں تو نہ بتانا ضروری ہے کیونکہ وہ حرام کام کرنے کے لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں. نیکسٹ. یہ اگلا سوال ہے کہ الف با کا قاعدہ پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں؟ نورانی قاعدہ. جی پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ. تراویح کی کوئی دعا نہیں ہے اسپیشل؟ کوئی دعا نہیں ہے. نیکسٹ. سوال ہے کہ ربنا حب لنا والی دعا یہ دعا تو مردوں کے لیے ہے تو عورتیں کس طرح مانگیں؟ مطلب ازواجنا کی جگہ کیا بولیں؟ نہیں، اسی طرح ہی مانگیں، قرآن کے الفاظ کو چینج نہ کریں. جس سے مانگ رہے ہیں اسے تو پتہ ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میرا صدیقی میڈیکل ماسک بھی الاؤ نہیں ہے تو کیا انفیکشن یا فلو وغیرہ میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو وہ یوز کر سکتی ہیں؟ کیوں لاؤ نہیں ہے؟ فلو میں تو لاؤ ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر میڈیکل ایشو ہے ایک بندے کا تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو لاؤ نہیں ہوگا. مجھے تو سمجھ نہیں آنے والی بات کس طرح لاؤ نہیں کوئی کر سکتا. اس طرح کی کوئی پابندی تو مجھے دنیا میں کہیں نظر نہیں آئی. نیکسٹ.
اگلا سوال ہے السلام علیکم، طلاق یافتہ عورت کی ایک بچہ 10 سال کا ہے، رینٹ کے گھر میں رہتی ہے، خود جاب کر کے گزارا کرتی ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس کے نام 2 مرلے کا پلاٹ بھی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اس پلاٹ کی قیمت کتنی ہے؟ 7.5 تولے اگر سونے سے کم ہے پھر دے سکتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے کہ السلام علی بھائی، میرا رشتہ بریلوی گھر میں ہوا ہے، ان کو پتہ چلا ہے کہ میں آپ کو سنتی ہوں اور میرے عقیدے کا پتہ چلا، وہ مجھے پریشر ڈال رہے ہیں کہ میں بریلوی ہو جاؤں پوری طرح سے، میں کیا کروں؟ جی رشتہ توڑ دیں فوراً سے پہلے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، کیا پروفیشنل جو مانگنے والے ہیں، کیا ہم ان کو اللہ کے نام پر اگر وہ مانگتے ہیں تو کیا ہمیں انہیں پیسے دینے چاہیے یا نہیں؟ نہیں بالکل نہیں دینے چاہیے، لیکن ڈانٹنا نہیں چاہیے، پیسے نہیں دینے چاہیے۔ نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، اگر وضو کر کے میک اپ کر لیں اور بعد میں وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو کے لیے میک اپ کا پورا ریموو کرنا ہوگا یا ایسے ہی ہو جائے گا؟ جی ایسے کیسے ہوگا جی، رموو تو کرنا ہوگا، شریعت کو ٹیلر میڈ تو نہیں کیا جا سکتا، زیادہ زیادہ پاؤں پہ مسح کرنے کی اجازت ہے اور سر پہ مسح کرنے کی اجازت ہے، باقی تو آپ کو دھونا ہی پڑے گا۔ نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے کہ حیض کے غسل میں بال صاف کیے بغیر پاک ہو جائیں گے یا روزہ نماز ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں بال صاف کیے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں پاک ہو جائیں گے۔ بال سے یعنی بال ریموو کیے بغیر، جی جی تو بال کے ریموول کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل میں تو ظاہری بدن کے اوپر آپ نے پانی باندھا ہے۔ نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے کہ عصر کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت بھی پا لی اس نے نماز پا لی، لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزلٹ ہے، اتنا لیٹ نہ کیا جائے، گنہگار ہوں گے، نماز تو بہرحال ہو جائے گی۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے کہ شیعہ خود کے اسماء و رجال کی کتاب کا انکار کر دیتے ہیں، ایسا کیا ہے؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں جی ان کو، اگر وہ اپنے اصول کو بھی نہیں مانتے تو۔ باقی شیعہ سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جو ان کے عقائد قرآن کے خلاف ہیں، صراحتاً قرآن حکیم کی آیات کی عقیدت توحید کے حوالے سے اس میں اپنی اصلاح کریں۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے کیا فرض نماز کے بعد کے اذکار اگر اٹھ کے پڑھے جائیں کبھی کبھی تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں ہوگا، لیکن وہ بیٹھنے کا ثواب بھی تو الگ سے ہے نا، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ ثواب آپ کا نہیں ہوگا، لیکن اذکار تو آپ جس طرح مرضی کریں، اذکار کا تو ثواب ہوگا۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے السلام علیکم، دیر از اے حجاب بین ان آور اسٹیٹ سو آئی یوز ٹو اٹینڈ کلاسز ویئرنگ اے حجاب بیکاز آف دس آئی واز ایکسپیلڈ فرام کالج سو آئی ڈراپڈ مائی اسٹڈیز ڈیٹ آئی ڈو دی رائٹ تھنگ گائیڈ می۔ یعنی حجاب سے مراد ہے کہ سر بھی وہ ڈھانپنے نہیں دے رہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے، ایک تو نا چہرے والا معاملہ، اس میں تو چلے پھر بھی کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے ایز اے لاسٹ ریزلٹ، لیکن اگر وہ سر بھی ڈھانپنے نہیں دے رہے تو بالکل آپ نے ٹھیک کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، جہنم تو نہیں خریدنی اپنے لیے۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم، میرے پاس 4 تولہ گولڈ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کے پاس جو مال ہے وہ اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا میرے پاس جو گولڈ ہے اس کی زکوٰۃ بھی دینا ہوگی؟ اگر وہ آپ کے ہسبینڈ ان 4 تولوں میں شریک نہیں ہے اور یہ انڈیپینڈنٹلی آپ کا ہے تو آپ کو تو زکوٰۃ اس پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 7.5 تولے سے کم ہے۔ نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے کہ یون کے قطروں کے مریض کو اور نماز کے لیے الگ وضو کرنا چاہیے یا آپ نے بتایا تھا کہ لیکن اگر 2 نمازیں ملا کے پڑھیں تو بھی کیا وضو دوبارہ کرنا چاہیے یا ایک جب ہی؟ ملا کے پڑھیں گے تو وضو کافی ہے۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے کیا عبد القادر کو ماننا ضروری ہے؟ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی۔ جی جی لیگ اسپنر عبد القادر، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا ان کو کیا ماننا ہے مطلب؟ اللہ کا ولی۔ یہ بات ہے۔ جی جی عبد القادر جیلانی تو بھائی 500 سال بعد آئے، ان سے پہلے کے 500 سال کے مسلمانوں کو تو پتہ نہیں تھا عبد القادر نے پیدا بھی ہونا ہے کہ نہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے آپ ان کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ اسلام تو اللہ رسول آخرت قرآن کو ماننے کا نام ہے، کسی شخصیت کو ماننے کا نام نہیں ہے، شخصیت ایک ہی ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن اگر گر جائے تو کیا کریں؟ اٹھا لیں اسے، باقی غلطی سے گرا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے اگر کوئی گراتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح میں اگر واش روم جانے کی وجہ سے 2 رکعتیں مس ہو جائیں تو ان کو پڑھنا بعد میں ضروری ہے؟ 20 رکعتیں اور وتر کنٹینیو پڑھتے ہیں، بیچ میں ٹائم نہیں ملتا۔ 20 رکھتے پورا کرنا ضروری نہیں، رکھتے تو 8 ہی ہیں، وہ تو میں نے قرآن کے لیے کہا تھا جہاں پہ 20 پڑھی جا رہی ہے تو آپ قرآن سننے کے لیے کریں۔ اب اگر وہ رکھتے مکمل ہو چکی ہیں تو وہ 20 کرنی ضروری نہیں ہے، بس جتنی آپ نے پڑھنی 8 ہی ہوتی ہیں، سنت تو 11 رکعت 3 وتر کے ساتھ۔ تو اگر واش روم جانا پڑ گیا تو ظاہر ہے وہ جانا ہی ہوگا نا، ورنہ تو نماز نہیں ہوگی نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کو حاجت ہوگی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نیکسٹ۔
جی اگلا سوال ہے کہ رمضان کے دنوں میں عورت کو عبادت پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے یا اپنے روزے دار شوہر کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام کرنے پہ، یعنی زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ نہیں، اہتمام سے مراد مطلب اگر سحری میں بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں وہ تو نہیں، بس نارمل سحری ہونی چاہیے، افطاری ہونی چاہیے. تو عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے خامند اور اولاد کی خدمت کریں، یہ ان کے لیے اجر والی چیز ہے. زیادہ وظائف ان کو وہ فائدہ نہیں دیں گے جو یہ خدمت کرنا ان کو فائدہ مند ہو. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کیا حرام کے پیسے جو باہر جا کر محنت حرام کے پیسوں سے باہر جا کر محنت کر کے جاب سے کمائے ہوئے پیسے حلال ہوں گے یا حرام؟ بھئی یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ میرے پاس تو ان سوالات کے کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ حرام کے پیسوں سے باہر گئے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو ایک ایکٹیویٹی غلط ہے. اس کے بعد اگر وہاں پر آپ نے کوئی محنت کر کے کمایا اور وہ حلال طریقے سے کمایا تو اس کو تو ظاہر ہم حرام نہیں کہیں گے، لیکن یہ مواد اپنی جگہ ہوگا. نیکسٹ. اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنا مال آپ نے حرام یوز کیا تھا اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ پیریڈز میں پراپر فلو سٹارٹ ہونے سے اگر ایک دو دن صرف چند قطرے خون کے گریں تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر تو 7 دن پورے ہو چکے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر 7 دن نہیں ہوئے تو روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو وہ سلسلہ رکا نہیں ہے نا، چاہے 1 قطرہ یا 2 قطرے. نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی میں نے ایک مولوی سے سنا ہے کہ آپ نے الہام پر یقین رکھنے والے تو کافر ہیں، لیکن زبیر علی زئی صاحب اور مولانا مدوری رحمۃ اللہ کے رسالے میں اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے بیان القرآن میں وہ الہام کے قائل تھے. زبیر علی زئی صاحب نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں الہام اور کشف کا قائل ہوں، بالکل نہیں کہا. آپ باقیوں کا معاملہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا. زبیر علی زئی صاحب علی تو آپ کی بات غلط نکلی، پتہ نہیں باقیوں کے اوپر کیا آپ کا عقیدہ ہے. ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے جس طرح انبیاء سے کیا اور انہیں کوئی غیبی خبریں دیتا ہے کشف اور الہام کے ذریعے، تو وہ کافر ہے. اور میرے علم میں جن کے نام آپ نے لکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس عقیدے کا قائل نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی غیبی خبر آتی ہے. یہ تو عقیدہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. اگلے زمانوں میں کشف الہام کا سلسلہ تھا، ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے اس امت میں. کشف الہام کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں پورے مقدمے کو سمجھیں. اگر کسی کو کوئی شخص یعنی مشورتاً بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے، اسے شرح صدر کہا جاتا ہے. یہ کشف الہام نہیں ہوتا، ورنہ تو کشف الہام دیکھنا ہے تو پھر نیوٹن کے اوپر اور آئنسٹائن کے اوپر ہوا ہے. آئنسٹائن نے اپنے دفتر کے کمرے میں بیٹھ کے ایک امیجنیشن کی کہ اگر یہ جو سامنے بندہ شیشے کی صفائی کر رہا ہے یہ بلڈنگ سے اگر گر پڑے تو یہ کیا محسوس کر رہا ہوگا. پورے سائنس کا رخ اس نے بدل کے رکھ دیا. تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس نے پیش کر دی، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس کے بعد جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو وہ تو اتنا بڑا کام ہے جو انسانی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. تو ظاہر ہے کوئی غور و تفکر کرتا ہے اور اس کے اوپر براق کھلتی ہے، وہ اور چیز ہے. جس کشف اور الہام کو ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدہ کفری ہے وہ اور چیز ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آفتاب اقبال رمضان ریاض بھائی قیامت تک آپ کے ساتھ لائیو آئیں گے؟ دیکھیں آپ لوگ شرارت کر رہے ہیں، خام کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے جو یو کے میں ایک بڑے اچھے صحافی ہیں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے رابطہ کیا تھا، ابرار قریشی صاحب. اور جب مفتی حنیف قریشی صاحب کی ڈرامہ بازی چل رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا تھا. آلموسٹ کوئی 55 لاکھ لوگوں نے انٹرویو دیکھا تھا ان کے پلیٹ فارم سے. آج میں نے ان کو ایک انٹرویو دیا، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ ہم نے شیئر کروایا. ویسے وہ انٹرویو 70 منٹ کا ہے اور ان کا خود بھی اپنا جھکاؤ بھی پی ٹی آئی کی طرف ہے، لیکن وہ اس طرح کے صحافی نہیں ہیں جن کے آپ نے نام لکھے ہوئے، تو بالکل ایک طرف کی لائن لیتے ہیں. انہوں نے تسلی سے میری بات سنی اور میں نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا اور ایک ایک بات کا جواب دیا. ابھی تازہ بھی جو عمران ریاض صاحب نے باتیں کی ہیں اور آفتاب اقبال صاحب نے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا. تو بہرحال آپ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ ہم مشکل سے ایک بندے کے یعنی اس کو پیار محبت سے سمجھا کر اس کی غلطیاں اس پر واضح کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ صرف اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے. اور میں آپ کو پرسنل بات بتاؤں، ان کے اپنے بہت سارے قریبی لوگ جو مجھ سے بھی رابطے میں ہیں عمران ریاض صاحب کے، انہوں نے ان کو پرسنلی بھی سمجھایا کہ آپ نے غلط کیا. تو لیکن وہ ظاہر آپ کو پتا ہے تھوڑا سا ایگو میں آئے ہیں. امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے شرح صدر کرے گا. اب انہیں تو پتا ہے، دیکھیں میری کسی بات کا وہ جواب نہیں دے رہے کہ ویڈیو پرانی تھی اور اس میں آپ نے جو دعوے کیے وہ تو اسی ویڈیو میں اس کے اپوزٹ چیزیں تھی. تو پبلک نے دیکھ لیا، وہ ایکسپوز ہوئے. اور میری خواہش کبھی نہیں تھی کہ وہ اس طرح ایکسپوز ہوتے. ظاہر ہے میں جتنے بھی اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ایک محبت پیار کا رشتہ رکھتا ہوں، دین کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارا رشتہ ہے. تو وہ ایگو ان کے سامنے آ گئی اور کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی باتیں بنا کے تو وہ بیسیکلی تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ خود اپنی مرضی سے بیٹھیں گے، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ جو میں نے بیچ میں لوگ ڈالے ہیں نا، ان کے اپنے قریبی لوگ، وہ شاید کسی طریقے سے انہیں عمران ریاض صاحب کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں. ان میں ٹاپ آف لسٹ یہ بھائی ہیں ابرار قریشی صاحب. آج ایک اور بھائی نے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے بات رکھی وہ کہتے ہیں یار یہ کام شاید میں نہ کروا سکوں. ویسے نظر بھی آپ کو آ رہا ہے کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ شرائط رکھتے جا رہے ہیں. بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے الزامات لگائے تھے اور میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ آپ نے جھوٹے الزامات لگائے. اب وہ جناب پرانی باتیں اٹھا رہے ہیں، حالانکہ ان باتوں کے بھی جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. یہ 1000 باتیں بھی کریں تو ہم نے بات وہیں سے سٹارٹ کرنی ہے جو اس وقت کنٹروورسی چل رہی ہے. اور ان باتوں کے بھی جواب میں دینے کے لیے تیار ہوں بعد میں، لیکن ابھی تو اس وقت معافی مانگے جو انہوں نے جھوٹ بولا. ایک ایک بات جو انہوں نے اپنے بلاگز میں کی وہ جھوٹی تھی، پھر میں اگلی بات لے کے چلوں گا.
ये नहीं होगा कि वो जो आप कह रहे हैं जी पहले इसका जवाब दो, पहले इसका जवाब दो, भाई ये तो पहले रखनी थी ना बातें, अभी तो ये वाली बात हो रही है ना। तो इसके लिए एक बात बोली जाती है, वो जरा तल्ख है, लेकिन वो समझाने के लिए कि जब लड़ाई के बाद आपको मुक्का या चपेड़ याद आए ना, तो वो अपने मुंह पे मारनी चाहिए, किसी और के मुंह पे मारने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम लूज कर चुके हैं भाई। इस वक्त तो करंट अफेयर ये है, आपके साथियों को भी, आपके करीबी लोगों को भी पता चल चुका है कि आपने झूठ बोला है। चले मैं ये कहता हूँ डिसीव हुए शैतान की वजह से या लाइलमी की वजह से, तो ठीक है, माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। माफी मांगे और वो पूरे व्लॉग से तौबा करें। उसके बाद जो आप अगली बातें रख रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसमें कहीं हमारी गलती होगी तो हम इंशाअल्लाह अपनी माफी मांगेंगे, हमें कोई आर नहीं होगी अगर कहीं पर हमें गलत फहमी हुई है इंशाअल्लाह ताला। बाकी मैंने इनको कहा कि आजकल तो इन लोगों ने एजाज सैयद साहब को, मतीउल्लाह जान और असद अली तूर को अपना इमाम माना है, तो उन तीनों से अलग अलग फोन करके पूछ लें कि मेरे बारे में उनके क्या नजरियात हैं, वो आपको बता देंगे। तो अभी तो आप नए नए नजरियाती हुए हैं भाई, हम तो उन लोगों को जानते हैं जो शुरू से नजरियाती थे, अभी आप ताजा ताजा हुए हैं, थोड़ा मजबूत पाँव रखें। हमसे तो आप अभी बहुत छोटे हैं नजरियाती होने में, ठीक है इंशाल्लाह। ये अबरार कुरैशी साहब वाला ब्लॉग देखें आप इंशाल्लाह, आज उन्होंने क्लिप अपलोड किया, हमने शेयर करवाया था, 70 मिनट की गुफ्तगू है, उसमें सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और ये भी उन्होंने खुद रब्ता किया था, तो मैंने कहा आपने पिछली दफा भी रब्ता किया था, तो आपके प्लेटफॉर्म से बात अच्छी पहुंच गई थी, तो आप भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे देता हूँ इंटरव्यू। उन्होंने आज जुम्मे से शायद पहले रब्ता किया था, तो फिर मेरी बात करवा दी हमारे अकेडमी के लोगों ने कि इस तरह वो पॉडकास्ट मांग रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आज मेरे पास टाइम है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज फिर कल कोई टाइम रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आज ही करें, और जुम्मे में अभी 2.5 घंटे हैं, तो मुझे आप थोड़ा टाइम दें तो मैं तैयारी कर लूँ। मैंने कहा कर लें। फिर मैंने ऑलमोस्ट 70 मिनट की वो पॉडकास्ट है, फिर मैंने उनको उसमें ये भी कहा कि आपने कटिंग नहीं करनी। उसमें हर वो बात जो ये मेरे सामने बैठ के मुझसे पूछ सकते थे उन्होंने पूछ ली है, लेकिन मेरा 1 पॉइंट एजेंडा वही है कि जो झूठ बोला मेरे बारे में और ये सारी कंपेन चलाई, मैं माफ नहीं करूंगा जब तक ये तौबा नहीं करेंगे, मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनको खुली बात करना है। अब आए भाई शायद करके इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, ये तो समझ रहे थे कि जिस तरह बाकियों के ऊपर झूठे इल्जाम लगा के तो अपनी कल्ट फॉलोइंग को उसके पीछे लगा देते हैं, मेरे साथ भी करेंगे, तो भाई ये बहुत पुरानी बात होगी भाई। हमें तो मौलवी नहीं दबा सके जिनके करोड़ों मानने वाले हैं, तो आप तो फिर भी हमारे भाई हैं भाई। आप लोगों में तो वाले जरासीम भी नहीं है जो मौलवियों में, तो आपने इस दफा गलत जगह हाथ डाला है। बल्कि हमारे वो जो दोस्त हैं इमरान शफकत साहब सहाफी हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि लगता है कि इस दफा आपको टक्कर के लोग मिले। ठीक हो गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।